اللہ جانتا ہے ادھوری منزلوں، ادھورے خوابوں اور ادھوری کہانیوں کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہو تم۔ وہ باخبر ہے تمہارے دل کی بے قراریوں اور گھبراہٹوں سے۔ وہ ہر اس کہی انکہی بات کو جانتا ہے جو تم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو۔ بھلا جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے اس دل کے معاملات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور جس نے تم میں روح پھونکی وہ اس روح کی اذیت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے اور وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا۔ وہی دلوں کو قرار بخشتا ہے اور وہی حالات کو بھی پل بھر میں پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ پھر روتی ہوئی آنکھیں ہنستی ہیں اور رلانے والے روتے ہیں۔ بگڑے ہوں کی سنور جاتی ہے اور بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے۔ بے قراریوں اور گھبراہٹوں کو راحتوں میں بدل دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر طرف رحمت الہی کے آثار نظر آتے ہیں۔ دعائیں تو پھر بنی ہی ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے ہیں، تو پھر تم کیسے اپنے رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو سکتے ہو؟ اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے تمہیں دعا کی توفیق بخشی۔ وہ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے، تبھی اپنے در کا پتہ دے رہا ہے تمہیں۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھنا سیکھو۔ اس در کے سوا دنیا میں کوئی اور در نہیں جہاں پر درد کی دوا ملے، جہاں سب کو قبولیت کی معراج بخشی جائے، جہاں سب کو ایک ہی جیسی محبت اور شفقت سے نوازا جائے، جہاں ایک ندامت بھرے آنسو کے عوض تمام گناہوں کو بخش دیا جائے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ جانتے ہو مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کا چراغ ہے تمہارا رب۔ حالات کا گھیرا زندگی پر چاہے جتنا بھی تنگ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے سمندر میں بھی راستہ بنا دیا تھا، جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جس نے برسوں کے بچھڑے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تھا۔ وہ تمہارا رب ہی تو ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا تھا۔ تم اس رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے؟ ممکن ناممکن تو تمہاری سوچ ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ اگر نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتا یا وہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، بندہ خود مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ذرا سی تاخیر پر ہمت ہار جاتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسان مانگتے ہوئے تھک جاتا ہے مگر وہ رب دیتے ہوئے نہیں تھکتا، تو بس مایوس نہ ہوا کرو۔ جانتے ہو رب کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ رب کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو اب ہمت نہیں رہی، اب صبر نہیں ہوتا۔ تم نہیں جانتے کہ ابھی تم میں کتنی ہمت باقی ہے، ابھی تم کتنا صبر کر سکتے ہو۔ یہ سب تو تمہارا رب جانتا ہے۔
جب تمہارا صبر واقعی ہی آخری منزلیں طے کر لیتا ہے نا، تو پھر تمہارا رب بھی تمہیں آزمائش سے نکال دیتا ہے، تمہاری آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب میرا بندہ بہت تھک چکا ہے، کیونکہ وہ برداشت سے زیادہ بوجھ تو ڈالتا نہیں۔ جب تم اپنے صبر کی آخری منزل پر ہوتے ہو نا، تو پھر جو تم رب سے مانگتے ہو وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو بس تم مانگتے رہو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ عطا نہیں کرتا، اور جب تھکنے لگو نا تو خود سے وہی کہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، مگر انہیں اپنے رب پر یقین تھا۔ تب پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ پھر وہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ بیچ سمندر کیسے راستہ بنایا تھا تمہارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو بس پھر تم بھی اپنے رب پر ایسے ہی مکمل یقین رکھو، اور وہ تمہارے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، تمہارے لیے بھی ایسے ایسے راستے بنائے گا کہ جو تمہارے گمان سے بالا تر ہوں گے، جو تمہیں تمہاری من پسند منزل تک لے جائیں گے۔ جانتے ہو تم رب کے در پر نہیں جاتے، بلکہ وہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، اور جو خود اپنے در پر بلاتا ہے تو وہ عطا کرنے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ تمہاری قبولیت تو اسی وقت ہو چکی ہوتی ہے جب تم رب کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہو۔ یہ بات تو تم کبھی سوچنا بھی مت کہ دعائیں کبھی رد ہوتی ہیں، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ تو بنی ہی قبولیت کے لیے ہیں۔ تم ہر پل اپنے رب کی نظر میں ہو، تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت کا پہلا آنسو لے کر معافی طلب کرتے ہو نا، تو اس وقت یقین کر لینا کہ تمہاری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، کیونکہ استغفار ہی سب سے بڑی نشانی ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ آج جو تم غم کے سجدے کر رہے ہو، آج جو تم صبر کے سجدے کر رہے ہو، وہ سجدے جلد شکر کے سجدوں میں، جلد خوشی کے سجدوں میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔